الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 57ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ خندق میں کفار کی شکست فاش کا تذکرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ غیبی مدد فرماتا ہے تو اس طرح فرماتا ہے کہ 10,000 پر مشتمل اتنی بڑی جمعیت کو کس طرح صرف ایک شخص کی کارروائی کی بدولت شکست فاش سے دو چار ہونا پڑا۔ محترم و مکرم ناظرین، مسلمانوں کی فوج میں منافقین کی تعداد بھی شامل تھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن موسم کی سختی، رسد کی قلت، متواتر فاقے، راتوں کی بے خوابی، بے شمار فوجوں کا ہجوم ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اجازت مانگنی شروع کر دی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہم کو شہر میں واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف بنو قریظہ کی بادہدی سے ایک بہت بڑا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ ان اعصاب شکن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے کو کم نہیں ہونے دیا اور چند ایسے اقدامات کیے کہ دنوں میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنا چکے تھے اور اسی پروگرام کے ایک جزو کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج کا ایک حصہ روانہ فرماتے رہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ اور قریش کے خطرے سے نپٹنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے تھے کہ اس دوران غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی حکم صادر فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہ کام لیا جس سے بنو قریظہ اور کفار کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم فقط ایک آدمی ہو، لہٰذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو جنگی حکمت عملی کے تحت ان میں پھوٹ ڈالو اور ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر قریش و غطفان محمد سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے، نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرمغال کے طور پر نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا کہ آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے کہ آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقاء سے جو عہد شکنی کی تھی
اس پر وہ نادم ہیں اور اب ان میں یہ مراسلت ہو چکی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرمغال حاصل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ یرمغال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دینا۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، لہٰذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہلایا کہ آج ہفتہ کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرمغال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا کہ واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ اللہ کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم نے تو ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریقین کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔ عزیز دوستو، بالآخر اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں۔ چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بد دلی و پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے تک اکھاڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، تنابوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دیں، کسی چیز کو قرار نہ رہا، انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب و خوف ڈال دیا۔ اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کر کام کیا۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے اس باد سرسر کو عسکر الہی سے تعبیر کیا ہے۔ بہرحال موسم کی سختی، محاصرے کا امتداد، آندھی کا زور، رسد کی قلت، یہود کی علیحدگی، یہ تمام اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ قریش کے پایہ ثبات اب ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا کہ رسد ختم ہو چکی ہے، موسم کا یہ حال ہے، یہود نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر واپسی کا طبل بجانے کا حکم دیا۔ غطفان بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بنو قریظہ محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے اور مدینے کا افق 20-25 دن تک غبار آلود رہ کر صاف ہو گیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بوا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے اور اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور تن تنہا سارے لشکر کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس ایک ماہ کے محاصرے میں کل 6 مسلمان شہید ہوئے، جن میں مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے والے بھی شامل ہیں۔ ایک اندھیری رات میں 2 مخالف سمتوں سے آنے والے پہرے دار دشمن سمجھ کر گتھم گتھا ہو گئے۔ شعار پکارا تو لڑائی رکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے کو بھی شہید فی سبیل اللہ اور مجروح مسلمانوں کو جراحت فی سبیل اللہ کی بشارت دی۔ خون اور زخموں پر تاوان عائد نہیں فرمایا۔ کفار کے 8 آدمی قتل ہوئے، جن میں نامی گرامی پہلوان بھی شامل تھے۔
دوستو جنگ احزاب در حقیقت خساروں کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ ان میں کوئی خونریز مارکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشوونما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ عزیز دوستو، غزوہ خندق کا تذکرہ مکمل ہوا۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 58ویں ایپیسوڈ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اپنے ہوسٹ کو بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی، اللہ نگہبان۔